آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مشہور صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تاریخ پیدائش اور ان کی زندگی کے حوالے سے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بر صغیر کے عظیم صوفی شاعر تھے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ولادت 1689 عیسوی اور 1101 ہجری میں موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل ہالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ ہالہ حویلی میں رہتے تھے اور موصوف کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں تھا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ سید حبیب شاہ نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کی لیکن اولاد سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا جن کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ موصوف نے دعا کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ آپ کی مراد بھر آئے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتا روزگار ہوگا۔ سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا۔ یہی لڑکا آگے چل کر درویش کی پیشنگوئی کے مطابق واقعی یگانہ روزگار ہوا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سورمیوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف نے ابتدائی تعلیم نور محمد جٹ بھٹی سے حاصل کی اور بھٹ شاہ 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے۔ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے دینی تعلیم حاصل کی۔ باب الاسلام سندھ یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کو یہ عظیم اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش اس خطے پر نقش ہوئے۔ اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بلند پایہ صوفیاء کرام اور مشاہیر اسلام نے یہاں دین کے پیغام، امن و سلامتی کی ترویج کے لیے گراں قدر اور بے مثال خدمات انجام دیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے پیغامات، تعلیمات اور شاعری سے یہاں دین کے پیغام کو عام کیا۔ آپ سندھی زبان کے عدیم المثال اور عظیم صوفی شاعر ہیں۔ وادی مہران کے باشندے آپ کو عقیدت و محبت سے کینو لطیف، بھٹائی گوٹ اور مالک لطیف کے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خاندان کے بارے میں اب تک جو تحقیق منظر عام پر آئی ہے، اس کے مطابق آپ کے آباء و اجداد آپ کی پیدائش سے تقریباً 290 سال قبل سے سندھ میں مقیم تھے۔ شاہ صاحب کا خاندان سندھ کے بڑے پیروں میں سے ایک تھا اور تصوف کی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد شاہ حبیب ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے جو قرب و جوار کے علاقوں میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ شاہ صاحب کے والد شاہ حبیب کی بزرگی نے کوٹری کے جاگیردار مغل بیگ کو بھی متاثر کیا۔ وہ اپنے خاندان سمیت شاہ حبیب کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ شاہ صاحب امن و محبت و انسان دوستی کے سفیر تھے۔ آپ نے اپنے پیغام کے ذریعے رواداری اور انسان دوستی کا درس دیا۔ وہ ایک درویش تھے جنہیں قدرت نے شعر کہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ آپ نے شاعرانہ حیثیت میں باحیثیت صوفی شاعر شہرت حاصل کی۔ آپ کے مجموعہ کلام کا نام شاہ جو رسالو ہے جو سندھی زبان میں ہے، جس کا کلام نہ صرف روحانی ترقی اور فکری بالیدگی کا حامل ہے بلکہ ایک جغرافیائی تاریخی حقائق کا بھی آئینہ دار ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی قرون وسطیٰ کے بڑے شعراء میں آخری شاعر تھے۔ خصوصاً سندھ میں آپ کی شاعری لافانی ہے۔ شاہ جو رسالو شاہ صاحب کے احساسات، جذبات اور مشاہدات کا مجموعہ ہے جو 1822 ابیات پر مشتمل ہے، جسے 28 سروں میں گایا گیا ہے۔ یہ اس وقت کے عوامی جذبات و احساسات کا مجموعہ ہے جس میں نہ صرف سرزمین سندھ کی معاشرتی، اقتصادی، مذہبی اور سیاسی تحریکوں کی نشاندہی کی گئی ہے بلکہ سندھ کے رسم و رواج، وطن پرستی، خودداری، غیرت اور ادبی رجحانات کی عکاسی بھی موجود ہے۔ شاہ صاحب نے سندھ کے منتشر واقعات اور بکھرے ہوئے مسائل حیات کو اپنی شعوری برتری کے سبب پہلے خود سمجھا اور پھر شاعری میں ان حقائق کی ترجمانی کی۔ شاہ صاحب کی شاعری لسانی اور موضوعات کے اعتبار سے عوام کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے۔ بادشاہوں، امراء اور اہل ثروت کے طرز زندگی پر گہری تنقید ہے۔ بلا شبہ شاہ صاحب کی شاعری حکمت و معرفت اور اخلاق کا خزانہ اور بنے نوع انسان کے لیے عظیم درس کا درجہ رکھتی ہے۔
شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سرائکی، ملتانی، ہندی، بلوچی، پورہیوی اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا، لیکن شاہ صاحب کا کلام ہمیں صرف سندھی زبان میں ملتا ہے۔ سندھی زبان بنیادی طور پر ساخت اور پرداخت، لب و لہجہ اور صوفیانہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے ایک قدیم زبان ہے، جس کی قدامت کا رشتہ ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت سے ملتا ہے، اور شاہ صاحب کا مزاج بھی صوفیانہ تھا۔ سندھ میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ سلسلوں کے بزرگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان بزرگوں کی عادات و خصائل اور طور طریقوں نے شاہ صاحب کی متصوفانہ طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ شاہ صاحب کو سب سے زیادہ متاثر مخدوم محمد معین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے کیا، اور ان کے رہنمائی اور صحبت نے شاہ صاحب میں عبادت اور ریاضت اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی مولانا روم کا کلام ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے، اور حکمت رومی سے آپ نے آگاہی حاصل کر کے چراغ سے چراغ جلائے۔ آباء و اجداد کے حوالے سے اگر بات کریں تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب علی المرتضیٰ اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ امیر تیمور کے زمانے میں برات کے ایک بزرگ سید میر علی بہت سے خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا شمار اس علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ 398 عیسوی 801 ہجری میں جب امیر تیمور برات آیا تو سید صاحب نے اس کے ساتھیوں کی بڑی خاطر تواضع کی، ساتھ ہی بڑی رقم بطور نذرانہ پیش کی۔ تیمور اس حسن سلوک سے متاثر ہوا، سید صاحب اور ان کے دو بیٹوں میر ابو بکر اور حیدر شاہ کو مصاحبین خاص میں شامل کر کے ہندوستان لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد میر ابو بکر کو سندھ کے علاقے سہون کا حاکم مقرر کیا اور سید میر علی اور حیدر شاہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بعد کو سید حیدر شاہ بھی اپنے والد بزرگوار اور تیمور کی اجازت سے گھومتے پھرتے مستقل طور پر سندھ میں آگے اور حالہ کے علاقے میں شاہ محمد زمیندار کے مہمان ہوئے۔ شاہ محمد نے آپ کی کچھ اس طرح خدمت کی کہ وقتی راہ اور رسم پر خلوص محبت میں بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے اپنی لڑکی فاطمہ کی شادی آپ سے کر دی، چونکہ آپ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، اس لیے شادی کے بعد اس نام کو سلطانہ سے بدل دیا گیا۔ سید حیدر شاہ قریب 3 سال تک حالہ میں رہے، پھر اپنے والد کی وفات کی خبر سن کر ہرات گئے، جہاں 3-4 سال تک رہنے کے بعد وہیں وفات پا گئے۔ کہتے ہیں جب سید صاحب ہرات روانہ ہوئے تو آپ کی اہلیہ حاملہ تھیں۔ انہوں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اگر میری عدم موجودگی میں بچہ پیدا ہوا تو لڑکا ہونے کی صورت میں اس کا نام میر علی اور لڑکی ہو تو فاطمہ رکھا جائے۔ چنانچہ لڑکا پیدا ہوا اور وصیت کے مطابق اس کا نام میر علی رکھا گیا۔ میر علی کے خاندان میں بڑے بڑے صاحب کمال بزرگ پیدا ہوئے۔ ان بزرگوں میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے علاوہ شاہ عبد الکریم بلڑی وارو، سید ہاشم اور سید جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ عبد اللطیف کی زندگی کے حالات کے حوالے سے اگر بات کریں تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی ولادت کے کچھ دنوں بعد ان کے والد اپنے آبائی گاؤں چھوڑ کر کوٹری میں آ کر رہنے لگے۔ 5-6 سال کی عمر میں آخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیجے گئے۔ عام روایت ہے کہ شاہ صاحب نے الف کی سوا کچھ اور پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ جن دنوں شاہ حبیب کوٹری میں آ کر آباد ہوئے، ان دنوں کوٹری میں مرزا مغل بیگ ارغون کا ایک معزز خاندان سکونت پذیر تھا۔ شاہ حبیب کی پاک بازی اور بزرگی نے مغل بیگ کو بہت متاثر کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مریدوں میں شامل ہو گئے۔ جب کبھی مرزا کے گھر میں کسی کو کوئی بیماری ہوتی تو شاہ حبیب کو دعائے صحت کے لیے بلایا جاتا۔ گو کہ مرزا کے گھر میں سخت قسم کے پردے کا رواج تھا، لیکن شاہ حبیب کے لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ گھر کی مستورات بلا تکلف ان کے سامنے آ جاتی اور حسب ضرورت دعائے تعویذ لے کر آنے والی بلاؤں کو ٹالتی۔ آپ نے سندھی شاعری سے لوگوں کی اصلاح کی۔ شاہ جو رسالو آپ ہی کی ایک عظیم کوشش ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں بٹ شاہ میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ہر سال اس دن کے موقع پر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔